علیکم، کیا حال ہیں جی سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہ تھا جی منڈے کا دن اور ہیلپر آ گئی تھی 4 ڈیز کے بعد، تو اچھے سے کلیننگ کروا رہی تھی اس سے، اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اتنی چھٹیاں کی ہیں تو کیسے اب اچھے سے صفائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کرنی تھی صوفوں کی اچھے سے کلیننگ۔ پوشنگ کا ارادہ ہے لیکن ابھی کچھ ایسے چانس نہیں بن رہا تھا، تو سوچا کیوں نہ خود اچھے سے ان کو کلین کروں۔ تو ٹائٹل سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ہم لوگ کیسے اپنی ہوم میکنگ کے دوران سٹریس فری رہ سکتے ہیں۔ میں یہاں کوئی لگژری آئٹمز نہیں دکھاؤں گی، سٹریس فری کوئی اتنی ایسی ٹپس نہیں دوں گی، اپنی ایکسپیرینس ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا، فرسٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب آپ پلان کرتے ہیں نا ڈیپ کلیننگ کا، تو کوشش کیا کریں کہ اپنا لنچ یا ڈنر پہلے سے ارینج کر کے رکھ لیں۔ اس سے بہت زیادہ ریلیکسیشن رہے گی آپ کو، کیونکہ کلیننگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور میں بھی بہت ساری خواتین کی طرح کلیننگ کے جو آئٹمز ہوتے ہیں نا، ان میں خود بہت پارٹیسپیٹ کرتی ہوں۔ میں ہیلپرز کی ہیلپ لینے سے زیادہ خود ایسی کلیننگز کر رہی ہوتی ہوں، تو آبویسلی انسان بہت ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے نا چاہیے کہ لنچ یا ڈنر ہم سب سے پہلے ارینج کر کے رکھ دیں، اور ایزی ٹو میک ریسیپیز کو زیادہ فوکس کریں جو جھٹ پٹ بن جائیں، اور کلیننگ کرنے کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے ریلیکس ہو کے پھر اپنے فوڈ کو انجوائے کر سکیں۔ اچھا، گروسری میں کچھ خاص تو نہیں، بس کچھ چیزیں لینی تھیں۔ گروسری ایسا نہیں ہوتا کہ میں منتھ کے شروع میں ہی کر لیتی ہوں پھر کرنی نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم لیتے رہتے ہیں۔ میرا آل ٹائم فیوریٹ نیویا رول آن، کافی ٹائم سے مسنگ تھا یہ، تو اس دفعہ گروسری میں ضروری تھا، اینڈ شیمپوز تھے اینڈ کنڈیشنر تھا اور کچھ اور چیزیں تھیں۔ اچھا، ایک اور سٹریس فری ٹپ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اپنی سیلف کیئر ضرور کریں۔ ہم جو ہوم میکرز ہیں، جو ہاؤس وائفس ہیں، ہاؤس میکنگ میں اپنے آپ کو بالکل بھول جاتی ہیں۔ ونس ان اے ویک اور ٹوائس ان اے ویک اپنے آپ کو ضرور ٹائم دیں، چاہے ہیئر کیئر کر لیں، اسکن کیئر کر لیں، کچھ بھی، لیکن اپنے آپ کو ٹائم ضرور دیں، تاکہ ہم بھی وقت کے ساتھ ساتھ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ نہ لگیں، کچھ پریزنٹیبل لگیں۔ تو اپنے آپ کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے، آپ خود ہی اندر سے خوشی محسوس کریں گے، اچھا فیل ہوتا ہے۔ اچھا، گروسری کرتے وقت اکثر ایسے آئٹمز ہم لے آتے ہیں جن کو اسی وقت ہمیں یوز نہیں کرنا ہوتا، یا بوٹلز میں ہمیں ریفل بھی نہیں کرنا ہوتا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ٹائم سیونگ کچن ٹپس میں کہ کچھ آرگنائزرز یا باسکٹس ایسی میں نے لے کے رکھی ہوتی ہیں جن میں یہ پیکٹس اچھے سے ارینج کر کے رکھ دیتی ہوں، تاکہ کلٹر بھی نہ لگے اور چیزیں ویزیبل بھی رہیں اور نیٹ بھی لگیں۔ تو یوں ان پیکٹس کو میں فی الحال رکھ دوں گی، اور جب مجھے چاہیے ہوں گے تو میں انشاءاللہ ان کو پھر یوز کروں گی۔ جتنا کچن آرگنائز آپ کا رہتا ہے، آپ اتنے ریلیکسڈ رہتے ہو، آپ کو مینٹل ایگزرشن نہیں ہوتی چیزیں ڈھونڈنے کی۔ تو کچن آرگنائزڈ اور نیٹ ہے تو آئی تھنک ہاؤس وائفس کی 50% ٹینشن تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ آرگنائزڈ رکھیں ان چیزوں کو۔ اچھا، ایک ایسا امپورٹنٹ میں آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہوں گی جو ہمیشہ اگنور رہتی ہے، جیسے کہ ہمارا کیا کہوں اب میں، آرگنائزیشن کی تو بہت ساری ویڈیوز آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، روم آرگنائزیشن اینڈ کیبنٹس آرگنائزیشن، لیکن کبھی کسی نے یہ چیزیں ارینج کر کے رکھنے کے بارے میں نہیں بتایا، جیسے کہ ہمارا سوئی کہنے کو کتنی چھوٹی سی چیز ہے، بٹ کبھی کبھی جب نہیں ملتی نا ٹائم پہ، تو آپ نے کبھی سوچا ہے کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے، کتنا سٹریس ہوتا ہے، دھاگا کدھر ہے، سوئی کدھر ہے، سیزرز کدھر ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسا گھروں میں، اس وقت عجیب سا ایک ماحول کریٹ ہوا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں شیئر کروں کہ اپنے ان آئٹمز کو بھی آپ آرگنائز اور ارینج کر کے لازمی رکھا کریں۔ میں نے یہاں دھاگے کی نلکیوں کو ایک ربر بینڈ میں ٹائی کر کے رکھا ہوا ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے الجھے نہ، ادھر ادھر نہ ہوں، جو کلر چاہیے آرام سے ہم نکالیں۔ اور یہ کچھ بٹنز تھے، حالانکہ آرگنائزر اچھا ہے، اس کا سمارٹ لاک ہے، لیکن میں نے اس میں بھی چیزیں یوں پھینکی بھی نہیں تھیں۔
یہ ڈفرینٹ بٹنز ہیں، اکثر جو میچنگز میں نہیں ہمیں استعمال کرنے ہوتے، تو اس کو میں نے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں کس چیز کی ہیں؟ یہ بچوں کے سلائم کی ڈبیاں ہیں. میں نے ان کو ویسٹ نہیں ہونے دیا. نیڈل از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف ایوری ویمنز لائف. آپ خود سوچیں، آپ کو موقع پہ اگر سوئی نہیں مل رہی اور آپ کی دوپٹی کی لیس اتر رہی ہے یا کہیں سے چھید پڑ گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سو ان چیزوں کو لازمی ایک باکس میں جیسے آپ کو سوٹ کرتا ہے ارینج کر کے آرگنائز کر کے رکھیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں سے وہ چیز لینی ہے اس وقت. ایون کہ میرے اس باکس میں نا آپ دیکھ رہے ہوں گے انچز ٹیپ بھی ایوری ٹائم اویلیبل رہتا ہے. کبھی کسی کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کہاں ہے انچز ٹیپ. میں تھرمومیٹر بھی اسی میں رکھ دیتی ہوں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. اور سیزرز ڈفرینٹ میں نے رکھی ہوئی ہیں، چاہے بچوں کے استعمال میں ہوں میرے استعمال میں ہوں. تو آپ اندازہ کر رہے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں، مجھے ورڈز نہیں مل رہے. تو بس یہ وہ گھر کا امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کو لازمی ارینج کریں. اچھا، لائف گزارنے کے لیے لگژری آئٹمس کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی لگژریس لائف سٹائل چاہیے. اپنوں کے ساتھ جو کوالٹی ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، آئی تھنک وہ اسٹریس فری ٹائم ہے آپ کا. اپنوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ اپنی بزی لائف میں سے کچھ گھنٹے ضرور نکالیں، تو آپ بہت زیادہ ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتے ہیں. ہمیشہ کاموں میں بزی رہنا، کچن میں 24 گھنٹے لگے رہنا، اور رانگ ہے. آئی تھنک یہ چیز بہت رانگ ہے. یہاں بچوں کا پلان تھا آئس کریم کھانے کا، تو چل پڑے تھے ہم لوگ، حالانکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا. بٹ جیسے کہ سب کو پتہ ہے ویکیشنز بھی ہیں، تو چلیں. تو کون آئس کریمز بچوں نے کھائیں، جو ویفلز والی ہوتی ہیں، آج کل بہت فیوریٹ ہو رہی ہیں، ان کی ڈفرینٹ فلیورز تھے. تو اسپینڈ کریں اپنا ٹائم بچوں کے ساتھ، کوالٹی ٹائم دیں ان کو، ان کی سنیں، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں، ان کی باتیں سنیں. تو آئی تھنک یہ ہی ہے ایک اچھی کامیاب زندگی کا راز. ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.